والحقنا بالصالحین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے مجھ پہ کہ جس نے مجھے آج اس خوبصورت محفل میں بولنے کا موقع دیا، مجھے اس قابل بنایا کہ میں ایسی خوبصورت، باوقار، باشعور، باعلم محفل کا حصہ بنوں اور اتنے سارے لوگوں سے مخاطب ہوں۔ میں علم و ادب اکیڈمی کی اور خصوصی طور پہ اپنی اساتذہ محترمہ ثریا میم کی ممنون ہوں، شاکر ہوں، جن کی کلاسز نے میرے دل میں دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی ایک نئی خواہش پیدا کی۔ میں کوئی عالمہ نہیں، کوئی بڑی شخصیت نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں وہ خوش قسمت ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا کی تاکہ میں اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی کر سکوں۔ آج میں آپ سب کے ساتھ اپنی زندگی کے ان چند مہینوں کا سفر شیئر کروں گی۔ مجھے بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا، صرف 2 یا 3 مہینے ہوئے ہیں مجھے علم و ادب سے جڑے ہوئے۔ بظاہر یہ بہت معمولی بات ہے، لیکن یہ میرے لیے بہت ہی بڑی ایک تبدیلی کا سبب بنا یہ میرا سفر۔ کبھی کبھی میں کہوں گی کہ ہماری زندگی میں کوئی چھوٹا سا لیکن ایسا لمحہ آتا ہے کہ جو ہماری سوچ کو بدل کے رکھ دیتا ہے، جو ہماری زندگی کو ایک ٹرننگ پوائنٹ دیتا ہے، بدل کے رکھ دیتا ہے ہماری زندگی۔ اور یہ میرا سفر جو تھا اس میں حجاب بھی جو ہے شامل ہے، اور میری سوچ، میری انر جو ہے سینس، وہ ساری جو ہے وہ سوچ چینج ہو گئی۔ میں یہاں پہ ایک چیز اور کا ذکر کرنا چاہوں گی جو مجھے ابھی یاد آئی کہ لاسٹ ایئر میری جو ہے 1 سال پہلے میری سسٹر جو ہے ریئل سسٹر، وہ عمرہ کے لیے گئی تھی، اور جب وہاں سے واپس آئی تو انہوں نے مجھے بولا کہ میں نے تیرے لیے بہت دعا کی۔ تو میں نے مطلب بڑا لائٹلی لیا اس چیز کو، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا دعا کی آپ نے میرے لیے؟ تو انہوں نے بولا کہ میں بالکل مہانہ کعبہ کے سامنے تھی اور میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی طرف موڑ دے، دین کے ساتھ جوڑ دے۔ تو میں کہوں گی کہ شاید یہ ان کی دعا تھی یا جو بھی تھا۔ تو یہ راہیں کھلتی گئی، اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھلتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میں ایسا نہیں ہے کہ میں دین سے بالکل دور تھی یا بے پردہ تھی، پردہ نہیں کرتی تھی۔ بے شک میں دوپٹہ سر پہ اوڑھتی تھی، لیکن وہ دوپٹہ میرے آدھے سر پہ ہوتا تھا، آدھا سر جو ہے کھلا ہوتا تھا، سر ننگے تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے۔ لیکن حجاب کو میں اتنی سنجیدگی سے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ کبھی خیال آتا بھی تھا تو لگتا تھا کہ میں تو کر ہی نہیں پاؤں گی، یا اگر میں نے کر بھی لیا، یہ کسی کو دیکھتی تھی کہ یہ تو اچھا لگ رہا ہے، اس پہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن میں بولتی تھی میں تو نہیں کر پاؤں گی۔ اگر میں نے کر بھی لیا تو کبھی کر بھی لیا تو میں تو نبھا ہی نہیں پاؤں گی، میں کیسے نبھاؤں گی؟ تو میری زندگی میں یہ جو ٹرننگ پوائنٹ آیا، یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا کہ میں اس کلاس میں موجود ہیں سمیرہ میم، ان کے ساتھ میری بات چیت ہوتی رہتی تھی، تو وہ ایک بار ایسی بات چل پڑی کہ ہم عمرہ کے لیے اگر چاہتے کوئی پروگرام بنتا، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے اس بات کی ذکر کیا کہ میں اگر آپ کیا بولتے ہیں اگر میں عمرہ کے لیے جاؤں؟ تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اور بولا کہ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ بلا جھجک جائیں، میں سب سنبھال لوں گا، آپ جائیں۔ تو میری تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا، اور میں مطلب زور و شوروں سے عمرے کی تیاریاں کرنے لگی، جو دسمبر ابھی گزر گیا ہے، اس دسمبر میں جانے کے لیے۔ تو تیاریاں میری کیا تھی، میں
صرف یہی سوچتی تھی کہ بس مجھے جانا ہے اور عمرے کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو سمیرہ میم کے ساتھ بات ہوتی تھی، تو سمیرہ میم نے وہ ایک بار مجھے بتایا کہ ایک میم ہے میری نون، انہوں نے اسٹیٹس رکھا تھا کوئی علم و ادب اکیڈمی ہے، وہ عمرہ اور حج اور عمرہ کے لیے تربیتی کورس کرا رہے ہیں، عمرہ پہ جانے کے لیے وہ ارکان عمرہ جو ہیں سکھائیں گے، تو ہم کیوں نہ جوائن کر لیں۔ تو میں نے ان کو بولا ٹھیک ہے ہم جوائن کر لیتے ہیں۔ تو ود ان فیو ڈیز ہم نے وہ عمرہ کورس، جس دن کورس سٹارٹ کیا تب شگفتہ میم پڑھاتی تھی، تو اسی دن ہم نے وہ جس دن پہلی کلاس تھی اسی دن ہم نے یہ جو ہے علم و ادب جوائن کیا۔ تو مقصد صرف اور صرف اتنا ہی تھا کہ ہم نے عمرہ کے لیے جانا ہے اور عمرہ کے لیے ہم نے ارکان سیکھ لینے کہ کیا کیا وہاں پہ کرنا ہے۔ لیکن مجھے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے علم و ادب اکیڈمی کی ان کلاسز تک پہنچا تو دیا، لیکن یہ کلاسیں مجھے صرف علم دینے والی ہی نہیں تھی، لیکن ان کلاسوں نے میری دل کو جھنجھوڑ کر رکھ لیا۔ میں تو مطلب عمرے کے لیے جانے کے لیے پھر حجاب کے لیے سوچتی تھی، اور شگفتہ میم کی جب کلاسیں ہوتی تھی تو بیچ میں پردے کی بات بھی چلتی تھی، سورہ حجرات کی ہم نے تفسیر پڑھی، بڑی ساری چیزیں پڑھی، اور بیچ بیچ میں مجھے یہ خیال آنے لگا کہ میں پردہ سٹارٹ کر دوں، میں یہ سر کور کرنا شروع کر دوں، سکارف پہننا شروع کر دوں۔ تو اسی سلسلے میں ایک دن چلی گئی اور اپنے ہی یہاں پڑوس میں ایک شاپ سے میں نے ایک سکارف خرید کے لایا کہ میں پہنوں گی۔ تو آپ یقین کریں گے کہ میں نے وہ پہنا اور مجھے مطلب ود ان منٹ میں نے اتار دیا کہ یہ مجھ پہ اچھا نہیں لگ رہا، اور مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں نے پھر بالکل ترک کر دیتی، پھر مجھے خیال آتا تھا کہ نہیں مجھے تو پہننا ہے، پھر میں یہ سوچتی تھی کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہے، میں جب عمرے سے واپس آؤں گی یا جس دن جانا ہوگا اس دن میں پہنوں گی، پھر نہیں اتاروں گی۔ پھر میرے اپنے ہی من میں یہ خیال آتا تھا کہ نہیں یہ تو مجھ پہ شاید کلر کی وجہ سے اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ یقین کریں گے میں پھر دوبارہ گئی اور میں نے ایک اور فاسٹ کلر تھوڑا اچھا سا کلر لیا کہ میں یہ پہنوں گی، گھر آئی وہ پہنا، اور وہ بھی میں نے خود ہی پہنا اور خود ہی ریجیکٹ کر دیا کہ یہ مجھ پہ اچھا نہیں لگ رہا۔ تو بیچ میں جب بھی سورہ میم کا لیکچر ہوتا تھا پردے کو لے کے سوچتی تھی کہ ہاں میں بھی کروں گی، لیکن کب کروں گی وہ کوئی ڈیسائیڈ نہیں تھا۔ پھر ایک دن مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں ڈرائیو ہی کر رہی تھی، میں گاڑی چلا رہی تھی، اور سورہ میم جو ہے پڑھا رہی تھی، تفسیر پڑھا رہی تھی، سورہ فلق کی پہلے دن پڑھائی اور دوسرے دن سورہ ناس کی تفسیر تھی۔ تو بڑی خوبصورت وہ کلاس تھی، سورہ میم نے پورا بورڈ شیئر کر کے بورڈ پہ وہ لکھ کے اچھے سے تفسیر پڑھائی، اور سورہ آپ یقین کریں گے کہ سورہ ناس کی جو تفسیر پڑھائی ہے، اور عام طور پر تو یہ صورتیں جو ہے نظر بد سے بچنے اور وسوسوں سے حفاظت کے لیے ہی پڑھی جاتی ہیں، لیکن وسوسے ڈالنے والے جو ہیں اور ان وسوسوں سے کیا کیا ہوتا ہے، جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ میرے ساتھ ہوتی ہیں، ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے ساتھ ہوتی تھی۔ سورہ ناس کی جو ہے آیت کہ یعنی وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے، من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں سے، یعنی وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہاں میم نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ شیطان کا ذکر ہے جو انسان کو جو ہے کس طریقے سے اپنی جو ہے وسوسوں میں جو مائل کرتا ہے، لیکن جب اگر انسان اللہ سے مضبوطی سے جڑ جاتا ہے تو شیطان کو پھر پیچھے ہٹنا ہی پڑتا ہے۔ شیطان ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، گناہ کے پاس لے کے نہیں چھوڑتا، صرف مائل کرتا ہے، یہ دکھاتا ہے کہ گناہ اچھا ہے، اور یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ صرف گناہ کی طرف مائل ہی کرتا ہے، اس کو اور کوئی کام نہیں ہے، اور غلط سوچ پیدا کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے کہ میں جیسے مجھے ہو رہا تھا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں کہ نہیں، پھر لوگ کیا کہیں گے، پھر میں اچھی نہیں لگوں گی۔ اور آپ یقین کریں گے مجھے یہ بھی خیال آتا تھا کہ میں نے اگر یہ پورا کور کر لیا، میرے پاس تو اتنی جولری ہے، میں تو وہ پہنتی ہوں، میں تو ہر بار وقت میچنگ جولری پہنتی ہوں، پھر میں کیا کروں گی اس جولری کا، میں کہاں رکھوں گی، یہ بھی خیال آتا تو میں شادی میں جاؤں گی تو پھر میری جولری کا کیا فائدہ جو میں نے اتنے شوق سے، کیونکہ میں نے جیسے فروزہ میم نے بھی بولا کہ بہت شوقین تھا، میں بھی جولری اور یہ میچنگ جولری اور یہ سب چیزوں کی میں بہت شوقین تھی۔ تو پھر جب میں نے یہ جو سورہ کی تفسیر پڑھی اور میں نے اسی وقت، آپ یقین کریں گے کہ گاڑی چلاتے ہوئے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کل سے حجاب سٹارٹ کروں گی، میں کل سے سکارف پہنوں گی، اپنا پورا سر جو ہے وہ کور کروں گی، اور دل میں نیت کر لی کہ کل سے ہی کروں گی۔
اب چاہے مجھے کوئی کسی کو اچھا لگے نہ لگے، کوئی مجھے اچھا بولے نہ بولے، میں کروں گی۔ اور دوسرے ہی دن میں بچوں کو لے کے کہیں، سیٹرڈے اس دن سنڈے تھا، تو سنڈے کو میں بچوں کو لے کے کہیں نکلی، اور میں نے اپنا جو ہے پورا سر کور کیا، اچھے سے اپنے آپ کو کور کیا، اور پھر وہ گھر سے باہر گئی۔ اور وہ دن اور یہ دن آج، تب سے میں ننگے سر یا آدھا سر ننگا لے کے میں گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اور شکر الحمدللہ کہ میک اپ بھی میں نے چھوڑ ہی دیا ہے، سارا چھوڑ دیا ہے۔ تو حجاب کے بعد جو ہے نا وہ تبدیلی بھی آئی، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مجھے سٹارٹنگ میں بہت مشکل لگا کہ میں کیسے جاؤں گی، کیسے فیس کروں گی، لیکن دھیرے دھیرے جس دن میں نے ارادہ کر لیا، اور دھیرے دھیرے پھر میرے لیے ہر دن آسانی ہی پیدا ہوتی رہی۔ اور پھر جب میں اس کے بعد ڈیوٹی گئی کچھ دنوں کے بعد، تو مجھے سارے بولنے لگے کہ آپ نے یہ کیا کیا، یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ کیسے لگ رہے ہو آپ، بہت عجیب لگ رہے ہو۔ مطلب لٹرلی یہی الفاظ تھے کہ آپ بہت عجیب لگ رہے ہو، آپ برے لگ رہے ہو، آپ بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے جیسے تھے ویسے۔ اور بہت ساری مطلب انڈیویجلی میرے پاس آنے لگی میڈ میں، اور بولنے لگی پلیز جیسی تھی ویسی رہ، یہ مت کر۔ لیکن اس وقت مجھے پھر سے سورہ ناس کی وہی تفسیر یاد آنے لگی، سورہ ناس کی وہی آیتیں یاد آنے لگی کہ یہ انسانوں کی شکل میں بھی، یہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کی شکل میں بھی آ کے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، جنوں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں آ کے، ہر ایک شکل میں آ کے ہمارے ہی دل کو جو ہے ہمارے خلاف کرتا ہے۔ تو میں نے جو ہے ارادہ میرا پکا تھا، تو میں نے ان کو بول دیا کہ اب مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ ہی عادت ڈال لو، بے شک میں بری لگ رہی ہوں لیکن میں ایسی ہی دکھوں گی، اب آپ کو ہی عادت ڈالنی پڑے گی۔ تو اب یقین کریں گے کہ ایک ہفتہ جو ہے ان لوگوں کی باتیں میں سنتی رہی، ہفتے کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہے اپنی باتیں بند کر دی۔ ایون کہ میں نے یہ چیز بھی نوٹس کی کہ میں چل رہی ہوں اور وہ لوگ پیچھے باتیں کریں کہ دیکھو اس نے کیا کیا، دیکھو یہ کیا کر دیا اس نے۔ لیکن میں جو ہے ثابت قدم پہ، میں یہ بات سنا کے میں یہ بولنا چاہوں گی کہ میں یہاں پہ کسی کو نصیحت نہیں کرنا چاہتی، میں نصیحت نہیں کرنا چاہتی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ جب کسی نیکی کا خیال دل میں آ جائے تو اسے کر ڈالیے۔ نیکی کا خیال دل میں آئے پھر اس کو ہولڈ کر لیں، اور اس کو ٹالتے رہیں کہ